बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मशरिक़ वुस्ता की सियासत और दिफाई मैदान से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने खित्ते के रिवायती तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है। मुत्तहिदा अरब इमारात और भारत के दरमियान $1 अरब से ज़ायद का एक बहुत बड़ा दिफाई माहिदा आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मुत्तहिदा अरब इमारात भारत से 150 से भी ज़्यादा दुनिया के तेज़ तरीन क्रूज़ मिज़ाइलों में शुमार होने वाले ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज़ मिज़ाइल खरीदने जा रहा है। ये सिर्फ एक हथियार की खरीद व फरोख्त नहीं है, बल्कि ये खलीज की बदलती हुई सियासत, पाक इमारात ताल्लुकात की नई हकीकत और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज भी है। आज के वीलॉग में हम किसी जज्बातियत के बगैर बिल्कुल मुतवाज़ुन और हक़ाइक़ पर मबनी जायज़ा लेंगे कि ये मुआहिदा भारत के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान और सऊदी अरब के लिए इसमें क्या तशवीश है। दीगर ये कि पाकिस्तान इसका मुकाबला अब कैसे करेगा और कैसे कर सकता है। वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ब्राह्मोस मिसाइल है क्या और यूएई को इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी। ब्राह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। रूस ने इसमें काफ़ी मदद फराहम की है और उस मदद के बलबूते पर भारत ने ब्राह्मोस मिसाइल को पाया तकमील तक पहुँचाया। ये आवाज़ की रफ्तार से 3 गुना यानी मैक 3 की रफ्तार से सफ़र करता है। इतनी तेज़ रफ्तार मिसाइल को दुनिया के दीगर दिफाई निज़ामों के लिए रोकना कदरे मुश्किल होता है। यूएई इसका ग्राउंड वर्जन यानी ज़मीन से मार करने वाली किस्म को ख़रीद रहा है। अब सवाल ये है कि यूएई ये भारत से क्यों खरीद रहा है। इसकी बड़ी वजह खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल है। ईरान और इसके इत्तेहादियों की तरफ से हालिया बरसों में खलीजी ममालिक पर ड्रोन और मिसाइल हमले देखे गए हैं और हालिया ईरान जंग में भी यूएई पर ईरान ने काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए थे। यूएई को अपने दिफा के लिए एक ऐसा हथियार चाहिए था जो फौरी और तबाहकुन जवाबी कार्रवाई कर सके। इस गर्ज से वो ब्राह्मोस की तरफ खिंचा चला आया। चूँकि अमेरिका और मगरबी ममालिक बाज़ औक़ात हथियारों की फ़रोख्त पर सख्त शराइत लगाते हैं, इसलिए मुत्तहिदा अरब इमारात अपनी दिफाई सप्लाई को वसी करने के लिए भारत का रुख कर रहा है। भारत और इमारात के ताल्लुकात गुज़श्ता चंद सालों में सिर्फ तिजारती नहीं रहे बल्कि अब तज़व्वीराती यानी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। शायद इसकी एक बुनियादी वजह यूएई की सऊदी अरब और पाकिस्तान से दूरी भी है और इसकी भी कुछ वजूहात हैं जो कि किसी और वीलॉग में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। अगर हम एक आज़ादाना तज्ज़ियाकार की नज़र से देखें तो ये माहिदा नई दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी तज़व्वीराती, स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी कामयाबी गिनी जा रही है। भारत की दिफाई बरामदात में $4 अरब से ज़्यादा का इजाफा हुआ है और इमारात के साथ ये $1 अरब का सौदा भारत की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई ऑर्डर बनने जा रहा है। अगरचे पाकिस्तान JF-17 थंडर के $4 अरब के, $3 अरब के और $1.5 अरब के इराक, अज़रबैजान, बांग्लादेश, सऊदी अरब, लीबिया, सूडान, सोमालिया इन सब के साथ ये माहिदे कर चुका है, लेकिन भारत के लिए ये पहली बार है कि वो इतना बड़ा माहिदा करने जा रहा है। इसके साथ ही भारत इस माहिदे में अपना आकाश तीर एयर डिफेंस कमांड सिस्टम भी बेचने जा रहा है जो ड्रोन हमलों को रोकने का काम करता है। इससे भारत का मशरिक़ी वुस्ता में असर व रसूख बढ़ने की एक ख्वाहिश जो है वो भी दिखाई दे रही है। ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी कि भारत ने अपनी मईशत और सिफारतकारी को यूएई के गिर्द काफ़ी ड्रामाई अंदाज में घुमाया है कि वो अब अरब दुनिया में पाकिस्तान का मुकाबला और चीन का मुकाबला करने के लिए अपनी दिफाई बरामदात को बढ़ाने में लगा हुआ है। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं जो कि पाकिस्तान के हवाले से इंतहाई अहमियत रखता है
کیا یہ معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے لیے تشویش کا باعث بنے گا یا بننا چاہیے؟ پہلے ہم بات کرتے ہیں سعودی عرب کی۔ سعودی عرب UAE دونوں مشرقی وسطی کی بڑی معیشتیں ہیں، بڑی طاقتیں ہیں، اہم ترین ملک ہیں، لیکن ان کی خارجہ پالیسی میں اکثر مسابقت رہتی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا بھارت کے ساتھ اتنا بڑا دفاعی بلاک بنانا اور جدید میزائل ٹیکنالوجی حاصل کرنا ریاض کے لیے ایک خاموش تشویش کا باعث تو ضرور ہے، کیونکہ اس سے خلیج کے اندر طاقت کا توازن UAE بگاڑنا چاہ رہا ہے اور بھارت اس میں اس کا مددگار بنا ہوا ہے۔ اب بات پاکستان کی، جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ پاکستان کے لیے یہ خبر دو وجوہات کی بنا پر تشویش کا باعث ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات ہمیشہ سے پاکستان کا ایک قریبی برادر اسلامی ملک رہا ہے، بہت قریبی تعلقات رہے ہیں، ہر آزمائش میں ایک دوسرے کے ساتھ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کو دیکھا گیا ہے۔ لیکن لگتا ہے کہ ایران جنگ میں متحدہ عرب امارات پاکستان سے جو فرمائش یا جو خواہش کر رہا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف کارروائی کرے، لیکن پاکستان نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ ایران پاکستان کا ایک برادر اسلامی ملک اور پڑوسی ملک ہے، لہذا پاکستان اس کے خلاف کوئی بھی اقدام نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ دوسری طرف بھارت جو ہے وہ ایران سے فاصلہ بنا کر کھڑا ہوا تھا۔ متحدہ عرب امارات کی دوسری نزدیکیاں اسرائیل کے ساتھ بھی ہیں، لہذا فطری طور پر نہ صحیح لیکن حالات کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے متحدہ عرب امارات بھارت کے ساتھ بھی قربتیں بڑھا رہا ہے، جو کہ پاکستان کے روایتی حریف ہے، یعنی بھارت سے اربوں ڈالر کے ہتھیار خریدنا پاکستان کے لیے یقیناً تشویش کا باعث ہے۔ اس سے سفارتی سطح پر پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کرنے کی ایک کوشش بھی سمجھی جا سکتی ہے۔ دوسری تشویش یہ ہے کہ کل کو یہ ٹیکنالوجی یا اس کے اثرات پاکستان کی بحری اور فضائی حدود کے قریب یا سعودی عرب کی بحری اور فضائی حدود کے قریب یعنی بحیرہ عرب میں بھارتی اثر و رسوخ کو بڑھانے کی کوشش بھی ہو سکتی ہے۔ ہمیں اب جذباتی نعروں سے نکل کر اس تلخ حقیقت کو ماننا ہوگا کہ عرب ممالک میں سے UAE اپنے عرب ممالک سے بھی اور اسلامی دنیا سے بھی کافی فاصلے بنا رہا ہے، اور اس میں پاکستان اور سعودی عرب بھی شامل ہیں، جن سے UAE دوری اختیار کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگرچہ اس کا انجام کیا ہوگا یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں۔ عالمی مبصرین سمیت اس علاقے اور اس ریجن کے جو دفاعی ماہرین ہیں وہ بھی کھل کر بتاتے ہیں کہ UAE کو اس سے ملے گا کچھ نہیں، لیکن پھر بھی UAE بھارت کو انتہائی اہمیت دے رہا ہے، اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اہمیت وہ کب تک دے پاتا ہے، اور کیا بھارت متحدہ عرب امارات کی امیدوں پر پورا اتر پاتا ہے، کیونکہ یہی بھارت کل ایران کا بھی دوست تھا اور روس کا بھی دوست تھا، اور اب UAE کا بھی دوست بننے جا رہا ہے، بلکہ اپنے خالص معاشی اور دفاعی مفادات کے تحت یہ قربتیں اب مزید بڑھتی ہوئی نظر بھی آئیں گی، اور متحدہ عرب امارات اور بھارت کی نزدیکیاں اور زیادہ گہری ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان اور سعودی عرب اس صورتحال کو صرف دیکھتے رہیں گے یا کوئی چارہ جوئی کریں گے؟ پاکستان کے پاس اس کا توڑ کرنے کے لیے بہترین آپشنز پہلے سے ہی موجود ہیں۔ پاکستان پہلے ہی مڈل ایسٹ میں اور عرب دنیا سمیت پوری اسلامی دنیا میں JF-17 تھنڈر سمیت فتح میزائل سسٹم کے حوالے سے بھی یہ ممالک دلچسپی لے چکے ہیں۔ اربوں ڈالر کے معاہدے 6 سے 7 اسلامی ملکوں میں ہو چکے ہیں، مزید ممالک بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، اور پاکستان کے لڑاکا طیارے تو چھوڑیے، چین کے J-10C لڑاکا طیاروں کی بھی چاندی بن چکی ہے، اور اسے بھی مصر، الجیریا، انڈونیشیا ان کے آرڈر تقریباً ڈبل کر چکے ہیں۔ انڈونیشیا کی اگر آپ خبر دیکھیں تو وہ 24 سے 48 کر چکے ہیں۔ لہٰذا پاکستان کے پاس پہلے ہی ٹیکنالوجی کا توازن شاہین، غوری اور بابر جیسے بہترین کروز اور بیلسٹک میزائل سسٹم میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے چین کے تعاون سے ہائپرسونک ٹیکنالوجی پر HQ-9P جیسے اور جدید ڈیفنس سسٹمز تیزی سے پاکستان نے حاصل کیے۔ اگر بھارت براہموس کو بیچ رہا ہے تو پاکستان CM-401 سے
چین کے ساتھ مل کر اینٹی شپ اور سپرسونک میزائلوں میں آگے بڑھ چکا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تصویراتی اتحاد کو متحدہ عرب امارات کے اس اقدام کے بعد سعودی عرب کے ساتھ اپنے دفاعی تعلقات کو پاکستان اب مزید گہرا کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فوج کے درمیان پہلے ہی مضبوط روابط ہے۔ پاکستان سعودی عرب کو سیکیورٹی اور ٹریننگ فراہم کر کے اس توازن کو اب مزید توانا بنانے جا رہا ہے۔ پاکستان کا JF-17 دفاعی برآمدات میں دنیا میں تیزی سے بکنے والے طیاروں میں سے ٹاپ 5 میں 5ویں نمبر پر آتا ہے، لہٰذا یہ ایک بہترین طیارہ ہے۔ JF-17 بلاک 3 کے بعد JF-17 PFX کی تیاری بھی زور و شور سے جاری ہے۔ پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ مزید مشرق وسطیٰ اور افریقہ کی مارکیٹ میں اپنے دفاعی ہتھیاروں کی برآمدات کو بڑھائے اور اپنے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ کرے، جیسے کہ لیبیا، سوڈان، صومالیہ، سعودی عرب، عراق، الجیریا، نائجیریا اور آذربائیجان، بنگلہ دیش، میانمار اور انڈونیشیا۔ یہ تمام تر پاکستان کے لیے بہترین آغاز ہو چکے ہیں اور اب مزید ممالک بھی پاکستان کے ساتھ جو اس پروجیکٹ میں شامل ہونا چاہتے ہیں، پاکستان کو انہیں ویلکم کرنا چاہیے اور پاکستان اور چین کو آسان شرائط پر ان کے ساتھ دفاعی تعاون بڑھانا چاہیے۔ لہذا خلاصہ یہ ہے ناظرین کہ دنیا بدل چکی ہے۔ اب جنگیں صرف بارڈرز پر نہیں بلکہ معیشت اور ٹیکنالوجی کے میدان میں لڑی جاتی ہے۔ ہندوستان کا متحدہ عرب امارات کو براہموس میزائل بیچنا اس کی سفارتی کامیابی تو ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ پاکستان کے لیے کوئی ایسا میسج نہیں ہے کہ جسے ہم کھیل کا خاتمہ سمجھ لیں۔ یہ پاکستان کے لیے ایک اہم پیغام ضرور ہے کہ ہمیں اپنی معیشت کو مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ جب تک معیشت مضبوط نہیں ہوگی دنیا ہماری اسٹریٹجک اہمیت کو مستقبل میں بھی چیلنج کر سکتی ہے۔ پاکستان کا دفاع ایک طاقتور دفاع ہے، لیکن ہمیں اپنی سفارتکاری کو نئے دور کے تقاضوں کے مطابق مضبوط اور مزید توانا کرنا ہوگا۔ آپ اس بارے میں اپنی رائے دیجیے۔ آپ کے خیال میں بھارت اور متحدہ عرب امارات کی دوستی کب تک اور کہاں تک چلے گی؟ کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔